Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back from the break. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تمہیں سوائے اذیت کے، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے وہ پھیرے جائیں گے تم سے، یا وہ پھیر لیں گے اپنی پشتیں، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے. لن ہرگز نہیں ڈیفینٹ کے معنوں میں. یضرکم وہ نقصان دیں گے تمہیں. یضرکم دعاد را یہ تین لفظ ہیں بیسکلی. لن، یضرو اور کم. درہ یضرو سے نقصان پہنچانا، یعنی کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے. ہاں کیا کریں گے؟ الا سوائے اذن یا اذا، اذیت کے. حمزہ زال یا تکلیف یا درد دینا. اذا جو ہے ہر اس درد کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کو پہنچتا ہے، خواہ وہ اس کو جسمانی اعتبار سے پہنچے یا نفسانی پہنچے. تو مثال کے طور پہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے جنگ تو نہیں لڑیں گے آ کے، لیکن وہ تمہیں دوسرے طریقوں سے، خواہ وہ اکنامکلی ہو، فائنینشلی ہو، ایموشنلی ہو یا سوشلی ہو، وہاں سے تمہیں تکلیف یا اذیت دیں گے. وَإِنْ اور اگر یقاتلوکم وہ جنگ کریں گے تم سے. یقاتلو کاف تا لام، قاتل یقاتلو باب مفعلہ سے ہے، لڑائی کرنا اور مسلح جد و جہد کرنا، اور اسی طرح جنگ کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یولوکم وہ پھیر دیں گے تم سے. یولوکم واو لام یا ولا یولی سے رخ پھیرنا یا پھر پیٹھ پھیرنا. تو اگر وہ جنگ کا ارادہ بھی کریں گے، آگے بھی آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ پیٹھ پھیر جائیں گے. الادبار پشتیں، یعنی کہ وہ اپنی پیٹھ پھیر جائیں گے، جنگ نہیں کریں گے. ادبار جو ہے وہ دبر کی جمع ہے. مراد مطلب کیا ہے؟ پیچھے یا پشت. اسم ہے یہ اور جمع کا صیغہ ہے. ثم پھر لا ینصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے. نون صادرہ نصر ینصرو سے مدد کرنا. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. مار دی گئی ان پر ذلت جہاں کہیں وہ پائے گئے، مگر ساتھ رسی یعنی تعلق کے اللہ کی اور تعلق کے لوگوں کی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. اور مار دی گئی ان پر محتاجی، یہ اس وجہ سے کہ وہ تھے کفر کرتے اللہ کی آیات کا، اور وہ قتل کرتے انبیاء کو بغیر حق کے. یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. ضربت مار دی گئی، کیا مطلب؟ چوٹ لگانا. مثال مار دی گئی. ضربت ضاد را با. ضربہ کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے مارنا، اور ضربہ مثال قائم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ضربہ یضربو چوٹ لگانا، مارنا ہے یا باتیں بنانا، اور مثال قائم کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو بعض اوقات اس سے اگلے یا پچھلے لفظ کو بھی دیکھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر آ رہا ہے ضربت علیہم، مار دی گئی ان پہ. تو ضربہ کے آگے اللہ کا لفظ آ رہا ہے، تو اس سے مراد کیا بنتی ہے کہ ان پر ڈالا گیا ہے، یعنی ایک طرح سے ان کو بند کر دیا گیا ہے. کس پر؟ الذلۃ ذلت پر. ذا لام لام ذلت خواری پر، یعنی کہ ان کو خواری ان پر مار دی گئی ہے، ان پر مسلط کر دی گئی ہے. اینما جہاں کہیں ثقفوا وہ پائے گئے. ثقفوا فا قاف فا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا یا قابو پا لینا. اور الثقف کہتے ہیں کسی چیز کے پا لینے یا مہارت سے کام کرنے کے. تو جہاں کہیں وہ پائے گئے یا جہاں کہیں وہ موجود تھے، ان پر ذلت اور خواری جو تھی وہ مسلط کر دی گئی.
ما سوائے الا مگر بحبلن ساتھ رسی یا تعلق کے من اللہ اللہ کی، وہ حبل من الناس اور لوگوں کے تعلق کی وجہ سے کہیں اگر تھوڑا بہت وہ بچ جائیں گے تو شاید وہ اس کی وجہ سے کہیں بچ جائیں گے، لیکن ان پر ذلت رکھ دی گئی ہے۔ اور کہا گیا وباؤ اور وہ لوٹے بغضبن ساتھ غضب کے۔ غضب کا لفظ غین ضاد با، جب یہ لفظ اللہ کی نسبت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد عذاب اور انتقام ہوتا ہے۔ انسانوں کو تو منع کیا گیا نا غصہ اور غضب سے، لیکن اللہ کے لیے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہ انتقام کے لیے آتا ہے۔ من اللہ اللہ کی طرف سے، وضربت اور مار دی گئی علیہم ان پر المسکنہ محتاجی، مسکنہ سین کاف نون سکنہ، بیسکلی سکنہ کا جو لفظ ہے یہ ٹھہراؤ کے لیے بھی آتا ہے، سکون کے لیے بھی آتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ فقیر سے ابلاغ ہے، یعنی بہت غربت، تو ان پر ذلت خواری اور محتاجی فقیری ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ کیوں کیا؟ ذالک یہ بانہم بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے، وہ کانو کاف و نون کانا یکونو سے، یکفرونا وہ کفر کرتے، کافارا کفرا یکفرو سے انکار کرنا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر ذلت اور محتاجی یا فقیری مسلط کر دی گئی۔ اور دوسرا ان کا جرم کیا تھا؟ وہ یقتلون اور وہ قتل کرتے، یقتلون قتلہ سے ہے، قتلہ یقتلو، الانبیاء نبیوں کو، انبیاء کو، نون با حمزہ نبی کی جمع اسم ہے الانبیاء، بغیر بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، عصوا عین سواد یا عصا یا اسی سے نافرمانی کرنا یا پھر حکم نہ مارنا، وکانو اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے، عین دال واو اعتدا یعتدی سے کسی کام سے یا کسی حد سے تجاوز کر جانا، زیادتی کر جانا۔ تو اسی لیے بتایا گیا کہ اللہ کا انتقام ان پر کس طرح سے آیا کہ ذلت محتاجی فقیری اللہ نے ان پر ڈال دی، اور وجہ بھی بڑی کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، فالو نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے اور اپنی حدود سے آگے نکل جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔